اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے احترام میں سجدے کا حکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اعتراف میں سجدے میں جھک جائیں، تو سب نے تابع فرمان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانیاں ٹیک دیں اور اللہ تعالیٰ کے امر بجا لائے، اور کسی کو انکار کی مجال نہ ہوئی۔ ابلیس کا سجدے سے انکار، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور تکبر سے الگ کھڑا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جس سے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ وہ اسے سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ تم نے تکبر کا ارتکاب کیا اور تم سرکش و نافرمان ہو گئے ہو۔ اس کا خیال تھا کہ مادے کے لحاظ سے وہ حرمت میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، اور حضرت آدم مٹی سے اور وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، لہذا وہ ان سے برتر ہے، اور اسی کی بنیاد بنا کر وہ تکبر سے اکڑا کھڑا رہا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اسے توفیق نہیں ہوئی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں آدم علیہ السلام سے برتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور اپنی نافرمانی کی وجہ بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا اور تم اپنی عقل کو بیچ میں دخل دے رہے ہو۔ میرے حکم کے بعد تمہیں انکار زیب نہیں دیتا تھا، یہاں سے نکل جاؤ۔ آج سے تم رسوا ہو گئے ہو، اور تمہاری تمام عزت خاک میں مل گئی، اور اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ سن کر ابلیس نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو اور میری زندگی قیامت کے روز تک دراز کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور اس سے ارشاد فرمایا، اِنَّکَ مِنَ الْمُنتَظِرِینَ، جاؤ تمہیں مہلت دی گئی، تم قیامت تک زندہ رہو گے۔ جب اس کی درخواست منظور ہو گئی اور اس کی دلی تمنا بر آئی، تو اس نے اس مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ قرآن نعمت کرتے ہوئے انکار اور منافرت پر اتر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنی درگاہ سے دھتکار دیا ہے تو میں بھی ان انسانوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور سیدھے راستے سے انہیں بے راہ کرتا رہوں گا، اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کی گات لگا کر انہیں سامنے اور پیچھے سے آ کر اور دائیں بائیں سے انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اور دیکھنا، بہت سے یہی انسان جن کی وجہ سے تم نے مجھے دھتکارا ہے تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے اور میری طرح سے نافرمان ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے لمبی امید میں لگا دیا، اور اس سے ارشاد فرمایا، جاؤ جتنا زور تم لگا سکتے ہو لگا لو، اور آواز دے لو، اور اپنے لاؤ لشکر کو بھی بلا لو، سواروں کو بھی اور پیدلوں کو بھی، اور نافرمان بندوں کے مال و اولاد میں شرکت کر لو، اور جتنے جھوٹے وعدے ان سے کرنے ہیں کر لو، اور انہیں جھوٹی امیدیں دلا دو، اور دور دراز کے لالچ انہیں دے دو۔ لیکن صحیح عقیدہ رکھ لوگوں کے قریب میں بھی تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا، اور میرے مخلص بندے جن کے عزائم مضبوط ہوں گے ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور ان پر میں تمہیں غلبہ نہیں پانے دوں گا، اور میری طرف راغب نہیں ہو، اور ان کے کام تیری باتوں کی طرف نہیں لگیں گے، اور جن کو تم گمراہ کرے گا ان کا حساب دینا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اس کی تجھے کڑی سزا ملے گی، اور میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سجدہ کیا اور اقرار کیا کہ وہ ان سے
قرب خدا بندی کے لحاظ سے بالا ہے اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے، لیکن شاید انہوں نے دل میں یہ خیال کیا ہو کہ ہم اتنا علم رکھتے ہیں اور علم و فہم اور عقل میں برتر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لا علمی برتری ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنے علم سے مالا مال فرمایا اور انہیں کائنات کی بہت سی چیزوں کے نام کر دیے، اور اس سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہی الہی کا آغاز ہو ہی چکا تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا، اور اپنا نور ان کے دل میں ڈال دیا اور وہ اسماء کائنات کے علم سے بہرہ ور ہو گئے، اور اس علم کائنات کا سوال فرشتوں کے سامنے رکھ دیا کہ اس کائنات کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ترجمہ کہ ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو، اور اللہ کریم نے یہ سوال ان کی بے بسی اور ان کے علم کی کمی ظاہر کرنے کے لیے ان سے کر دیا، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق آدم علیہ السلام کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ وہ ان سے اعلیٰ و برتر ہیں اور خلافت الہی کے حقدار ہیں۔ جب یہ سوال ان سے ہوا تو وہ حیران رہ گئے اور اسماء کائنات نہ بتا سکے، اور اپنے سابقہ علم کے زور سے جواب دینے کی کوشش میں ناکام ہو کر اپنی عاجزی کا اقرار کرنے لگے، اور انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار ان الفاظ میں کیا: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ترجمہ اے اللہ کریم تو پاک ہے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، تو ہی بہت بڑا عالم اور بہت بڑا دانا ہے۔ اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وافر علم کے حامل ہو چکے تھے اور نور الہی سے فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اسماء کائنات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے پرفریہ اسماء دہرا دی اور اپنے علم و فضل سے فرشتوں کو حیران کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ظاہر کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام صاحب مرتبہ ہیں اور وہ خدائے کریم کے خلیفہ بننے کے حقدار ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتا دیے اور انہیں حیرت میں ڈال دیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں خفیہ باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اس وقت فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری کا راز سمجھ لیا، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ تخلیق آدم کا مقصد کیا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا دیا اور اپنی نعمتیں اس سے چھین لیں اور اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں بسا دیا، اور انہیں وہی فرمائی کہ میری نعمتوں کو یاد رکھنا اور ان کی قدر کرنا کہ میں نے تمہیں اپنی کمال قدرت سے پیدا فرمایا، اور میں نے اپنی مرضی سے تمہیں بنایا اور اپنے امر سے تمہارے اندر جان ڈالی، اور فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا ہے، اور اپنے وسیع علم سے تمہیں سیراب کیا ہے، اور یہ ابلیس ہے جسے میں نے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا ہے، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور یہ دارالقرب تمہارا مقام بنایا ہے۔ اگر تم میرے تابع فرمان رہو گے تو میں تمہیں مزید انعامات سے نواز کر عزت بخشوں گا اور ہمیشگی کی جنت تمہارے لیے مقرر کروں گا، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میں تمہیں اسی ہمیشگی کی جنت سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا۔ اور پھر تم یہ بات بھی نہ بھولنا کہ یہ شیطان برمرہ تمہارے اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ دیکھو
یہ تمہیں اس جنت سے نکلوا کر بد نصیب بنا دے گا، اور انہیں اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اس جنت میں سے جہاں چاہیں جتنا چاہیں کھائیں عیش کریں، اور انہیں کھلی چھٹی دے دی، جہاں کا جون سا پھل اور نعمت چاہیں کھا لیں۔ بس یہ ایک درخت ہے، اس کا پھل ہرگز نہ کھائیں، بلکہ اس درخت کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ اور اس درخت کی انہیں اچھی طرح پہچان کرا دی اور اس کے ضرور انہیں آگاہ کر دیا، اور انہیں تنبیہ فرما دی کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو تم ظالموں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس درخت کا پھل کھانے سے باز رہو تو اللہ تم پر مزید نعمتیں فرمائے گا، اور جنت میں تمہیں بھوک اور پیاس کا خدشہ نہیں رہے گا، اور لباس پہن نہ دے کہ کوئی تمہیں کمی نہ رہے۔ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جنت میں جہاں سے جتنا چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ، ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور تمہاری اس جنت کی یہ کیفیت ہے کہ تمہیں وہاں بھوک نہیں ستائے گی، اور تم بغیر لباس کے نہیں رہو گے، اور نہ تمہیں وہاں پیاس ستائے گی اور نہ دھوپ لگے گی۔ لہٰذا آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ جنت میں رہنے لگے، اور وہاں کے پھلوں اور مشروبات سے لطف فرماتے، ان کے درختوں کے درمیان ٹھنڈے سایوں میں اپنی بیوی حوا کے ساتھ مزے سے گھومتے، پھلوں کی خوشبو سے اپنے مشام جان کو مطہر کرتے، اور ہر قسم کے پھل بے روک ٹوک کھاتے، اور اس کے دودھ اور شہد کے میٹھے چشموں سے نوش فرماتے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا یہ عیش و آرام شیطان کو ایک آنکھ نہ پایا، اور وہ اس کا یہ سکھ اور چین دیکھ کر جل بھن گیا، کیونکہ وہ لعین انہی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام آرام سے تھے؟ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ عرش سعادت سے نیچے گرا کر رہے گا، اور اسے بھی ان نعمتوں سے نکلوا باہر کرے گا، اور میری یہ ذلت و رسوائی یہ سب اس کا ہی کیا در ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اسی کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہے، لیکن اس سے بدلہ لے کر رہے گا، اور اسے اس جنت سے نکلوا کر رہوں گا۔ لہذا وہ اس کام کا ارادہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی جانب چل پڑا، اور ان کے پاس آ کر انہیں اپنی دوستی اور ہمدردی کا یقین دلایا، اور یہ کہ وہ ان کا سچا خیر خواہ ہے، اور پرفریب طریقوں سے انہیں اپنی طرف مائل کر لیا، اور ان کے ساتھ نہایت چارفروسی کے ساتھ پیش آیا، اور چکنی چپڑی باتیں کر کے انہیں اپنی دوستی کے جال میں پھنسا لیا، اور ان سے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس تک سے کیوں روکا؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ ترجمہ: یہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے اس لیے روکا کہ کہیں تم شیطان نہ بن جاؤ یا تم دائمی زندگی نہ پا جاؤ۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس کی رائے قبول نہیں کرے اور اس کی باتوں پر کان نہیں لگا رہے، تو اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ بن کر قسم کھائی کہ وہ انہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اس کا بھلا ہی سوچ رہا ہے۔
اور اس سلسلے میں وہ ان کے پیچھے ہی پڑ گیا اور انہیں بہکانے پر پورا رول لگا دیا۔ کہنے لگا، دیکھو اس درخت کی خوشبو کتنی شاندار ہے اور مزہ کتنا اچھا اور کتنا اچھا رنگ ہے۔ تو اس طرح کی چکنی چپڑی باتوں سے انہیں قائل کرتا رہا کہ وہ اس درخت کا پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس کا پھل ہی کھا بیٹھے، اور پھر اس درخت کا پھل کھاتے ہی ان کا دوار شروع ہو گیا اور جنت کی سب نعمتیں ان سے چھن گئیں اور سرے سے جنت سے ہی محروم ہو گئے۔ اور اب ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی، الم انہاکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ ترجمہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا ظاہر و باہر دشمن ہے اور اس سے بچ کر رہنا؟ یہ صدا سن کر دونوں شرمسار ہوئے اور اپنے کیے پر پچھتائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور توبہ کرنے لگے اور عرض کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم سراسر گھاٹے میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول فرما لی اور ان کی لغزش کو معاف فرما دیا، تو اس سے ان دونوں کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک بھر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق زمین پر بسنے کا حکم فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور انہیں خبردار فرما دیا کہ دیکھو ابلیس تمہارا ازلی دشمن ہے، وہاں پر بھی اس سے بچ کر رہنا اور اس کے جھانسے میں نہ آنا اور اس کے فتنوں سے بچتے رہنا اور اس کی باتوں پر کان نہ لگانا۔ فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ ترجمہ، اب دونوں ہی چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارا راز زمین میں ٹھکانا ہے، اور یہ ایک خاص وقت تھا فائدہ اٹھانے کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں زندگی کی دلچسپیاں اور ضرورتیں پیدا کر دیں اور آرزویں پیدا کر دیں جن کے پیچھے وہ دوڑیں، اور انہیں بتا دیا کہ اب یہ خاص نعمتوں کا دور چلا گیا اور پہلے عیش و آرام کا ختم ہو گیا، اور اب جنت کی نعمتوں سے محرومی کے بعد تمہارے سامنے دو راستے رہ گئے ہیں، ہدایت اور گمراہی کا، یعنی اب یا ایمان ہوگا یا کفر، کامیابی اور ناکامی۔ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر چلے گا جو اس نے مقرر کر دیا ہے، تو اسے شیطان کے وسوسوں کا کوئی ڈر نہیں ہوگا اور ابلیس لائن انہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جائے گا، اس کی زندگی اس کے لیے غبار جان بن جائے گی اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی اور وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور زمین میں دنگا فساد کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے اور وہ آپس میں جنگ و جدال کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت ان کی خون ریزی بند کرنے کے لیے بھیجی، جس نے انہیں سمندروں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابن حاتم فرماتے ہیں کہ خون ریزی کے بارے میں انہیں لوح محفوظ سے معلوم ہوا تھا، لیکن حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو الہام ہوا تھا کہ وہ اولاد آدم زمین پر خون ریزی کرے گی اور ایک
رائے یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ مٹی کے خمیر سے جو مخلوق بھی تیار ہوگی وہ خون ریزی کرے گی، کیونکہ مٹی کی خصوصیت ہی یہی ہے۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ معلومات انہیں ہاروت و ماروت فرشتوں نے دی تھی، اور انہیں ایک اور فرشتے نے ایک معلومات مہیا کی، لیکن فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لہذا تم دیکھو گے کہ انسانوں میں نہایت ہی جلیل اور قدر انبیاء علیہ السلام، رسول، صدیق، شہید اور صالحین پیدا ہوں گے۔